الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ صدق اللہ العظیم وصدق نبی امین الکریم الرؤوف الرحیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شانہ حبیبہ المصطفیٰ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن پاک کی 3 آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے۔ ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 اور 209 ہے، اور سورہ النساء کی آیت نمبر 136 یہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 208 میں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، یعنی اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے کے پورے مکمل داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، کیونکہ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 209 میں ارشاد فرمایا آگے کا مضمون۔ اب اس آیت کریمہ کی تھوڑی وضاحت کر کے آگے بڑھوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، یعنی اگر تم مسلمان ہو، ایمان والے اپنے آپ کو کہتے ہو، تو کیا کرنا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کر اپنے آپ پر یہ فخر کرنا کہ ہمیں مسلمان ہیں، ہمیں ایمان والے ہیں، ہمیں جنت میں جانے والے، اب ہم کلمہ پڑھنے کے ساتھ پورے جنت کے حقدار بن گئے، تو اگر کسی کا یہ خیال ہے تو یہ خیال غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، وہ بھی مسلمانوں کو نہیں بولا، اللہ تعالیٰ کسے بولا؟ ایمان والوں کو بولا۔ اب یا ایھا المسلمون ہوتا تھا نہیں تو ہوتا تھا، یہ سمجھتے تھے، بات سمجھ میں آتی تھی کہ اللہ مسلمانوں کو بول رہا ہے کہ ایمان والے بن جاؤ، ایسا نہیں بولا اللہ تعالیٰ۔ کیا فرما رہا ہے؟ اے ایمان والو، مسلمان الگ، مومن الگ، اسلام والا الگ، ایمان والا الگ۔ مسلمان اور ایمان والے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ پھر ایمان کے اندر بھی صرف ایمان کے درجے ہیں، فرمایا گیا ایمان کے 70 درجے ہیں، ایمان والوں میں بھی 70 نمونے کا ایمان الگ الگ۔ تو مسلمان ہونا الگ، ایمان والا ہونا الگ ہے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے مسلمان ہونے کے بعد اب تم اپنے آپ کو
ایمان والے مومن کہلاتے ہو تو اب تمہیں کیا کرنا، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہونا، یعنی اسلام کے جو بھی ارکان ہیں، جو بھی احکام ہیں، جو بھی تعلیمات ہیں، جو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے اور جس سے روکا ہے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے جن اعمال کو کر کے دکھایا ہے وہ کرنا ہے، اور جن سے بچنے کا حکم فرمایا ہے اس سے بچنا ہے، جتنا ہو سکے اپنی زندگی میں قرآن کی اور حدیث کی تعلیمات کو اپنانا، عمل میں لانا، تب بندے کا ایمان مضبوط ہوتے جاتا ہے، اس کے درجے ایمان کے اونچے ہوتے جاتے ہیں۔ کتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا بندہ ہوتا ہے اتنا اس کا ایمان مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، پھر جیسا جیسا اس کا ظاہر صاف ہوتے جاتا ہے ویسا ویسا بندہ جو ہے نا عمل کرتا رہا تو پھر جو ہے نا بزرگان دین کی صحبت میں اس کا باطن صاف ہوتے جاتا ہے، پھر اس کا ایمان کا درجہ بلند ہوتے 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 بعد میں اللہ تبارک تعالیٰ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اسے اس بندے کو اپنا بنا لیتا ہے، پھر اس کا درجہ عام مومنوں میں بھی نہیں رہتا، عام مسلمانوں سے نکل کر خاص ایمان والوں میں داخل ہوتا بندہ، پھر ایمان والوں میں داخل ہوا، برابر اعمال کرتا رہا اور اس کا ظاہر و باطن پاک ہوا تو تب اللہ تبارک تعالیٰ اسے پھر اپنے دوستوں میں شمار کرتا ہے، اپنے اولیاء اللہ میں شمار کرتا ہے۔ تو اس طرح ہی درجے ہیں۔ اب علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے غالباً فرمایا تھا کہ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ہمیں کیا سمجھیں؟ مسلمان، یہ ایک دم آسان ہے سمجھیں، مسلمان ہونا کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہمیں سمجھے کیا ہمیں مسلمان ہو گئے، جنت کے حقدار بن گئے، تو اتنا کافی نہیں، انہوں کیا بول رہے ہیں ایک شعر میں سمجھائے، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا، مسلمانی کیا ہے، اسلام کیا ہے، یہ ایسا میدان ہے، یہ شہادت گاہ ہے، یہ کیا ہے؟ شہادت گاہ ہے۔ اب شہادت کا معنی بہت وسیع ہے، اب شہادت یہ لفظ سنتے ہی ہمارے دماغ میں کیا آتا ہے؟ شہادت یعنی کیا؟ کسی کے تلوار سے شہید ہونا، کسی کے ساتھ لڑتے جھگڑتے شہید ہونا، یا تو جو ہے نا کسی ایکسیڈنٹ میں وغیرہ اچانک فوت سے جو ہے نا مرتا بندہ، تو وہ بھی شہیدوں کے درجے میں آتا ہے۔ تو صرف یہ شہادت نہیں، تو اس سے پہلے میں بیانات میں سمجھایا تھا، شہادت، اصل شہادت وہ ہے جو بندہ اپنی زندگی کو اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں جد و جہد کرتے گزارتا ہے، وہ اصل شہادت ہے، وہ شہادت عظمیٰ ہے، وہ عین شہادت ہے۔ اب شہادت کا ایک معنی ہوتا ہے گواہی بھی دینا، گواہی بھی دینا، اسے بھی جو ہے شہادہ کہتے ہیں۔ تو اب یہ گواہی کس کی ہے؟ یعنی اب آج جو مضمون میں بیان کر رہا ہوں اس کے حوالے سے بتا دوں کہ ہمارا ہر عمل گواہی دینا، یعنی ہماری، جیسا آپ زبان بول رہی ہے، زبان نہیں بولنا، ہمارے جو ہے نا اخلاق بھی بتانا کہ ہم مسلمان ہیں، کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتایا ہے وہ عمل جب ہمارے ظاہر و باطن سے صادر ہوتا ہے تو وہ اخلاق کی گواہی اللہ تعالیٰ تک پہنچتی کہ یہ حقیقت میں مسلمان ہے۔ تو یہ شہادت کا معنی وسیع ہے۔ فرمایا کہ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلمان ہونا جو ہے نا اتنا آسان نہیں ہے، اسے گواہی پیش کرنا پڑتا ہے، شہادت دینا پڑتا ہے، قربانی دینا پڑتا ہے، تو ہر چیز کی قربانی ہے، تب بندہ جو ہے نا اسلام کے مسلمانی کے میدان میں قدم رکھتا ہے۔ جب وہ شہادت یعنی وہ گواہی، وہ قربانی، وہ ہمارے جو ہے نا کاوشیں، مشقتیں جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی چلی جاتی ہیں تو تب اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے نا اسے اسلام سے یعنی مسلمان سے اٹھا کر مومنوں میں داخل فرماتا ہے، پھر اس کا ایمان مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، اس کا ایمان مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر ان چیزوں کو بندہ چھوڑ دیا تو اب اس کے پاس دوسرا کیا راستہ بنتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اگر اسلام کے احکامات سے غافل ہوا، اسے ترک کرنے لگا، چھوڑ دیا، تو پھر اس کے پاس ایک ہی راستہ بچا، وہ کون سا ہے؟ وہ راستہ ہے شیطان کا راستہ۔ فرما رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ شیطان کے راستوں پر نہ چلو، شیطان کے کئی راستے ہیں، ایک راستہ بھی نہیں، کئی راستے ہیں، تو شیطان کے راستوں پر نہ چلو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ کیسا دشمن ہے؟ کھلا دشمن ہے۔ کھلا بولے تو کیا؟ ظاہر، وہ بالکل چھپا ڈھکا چھپا نہیں،
ہم نہ معلوم نہیں پہچان دینا، ایسا نہیں. شیطان کھلم کھلا بتا کر تمہیں گمراہی میں ڈالتا ہے کہ یہ چیز ناپاک ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، مگر پھر بھی تو کر رہا ہے اپنی لذت کے واسطے، اپنی خواہشات کے واسطے، اپنے نفس کے واسطے. تو اس راستے سے ہٹنا، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا برابر اس حکم کے مطابق، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہمیں زندگی اگر گزارے تو تب انسان کا کیا ہوتا ہے، وہ کس دائرے میں آتا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ کا اطلاق اس کے اوپر لاگو ہوتا ہے، اس کے اوپر لاگو ہوتا ہے. تب بندہ جو ہے نا اس کا ایمان مضبوط ہوتا تھا، وہ ایمان والوں کے دائرے میں، یعنی یا ایھا الذین آمنوا کے دائرے میں آتا ہے. مگر اللہ تبارک تعالیٰ یہ حکم مسلمانوں کو نہیں دیا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اگر ہوتا تو اے مسلمانوں اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ اگر بولتا تو ہمنا حکم ہوتا تھا ہر عام انسان کو، ہر عام مسلمان کو. مگر اللہ تبارک تعالیٰ یہ کیا بول رہا ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، مسلمان بھی نہیں، ایمان والا، اے ایمان والے، اگر تو ایمان والا ہے، حقیقت میں تیرا ایمان مضبوط ہے، تیرے اندر ایمان ہے، تو اسلام کے اندر پورے کا پورا داخل ہو جا. یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اب یوں کہنا کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں ہمارا اسلام مکمل ہوا، ہمارا ایمان مکمل ہوا، ہمیں ایمان والے ہوئے، تو یہ بات غلط ہے. وہ نماز ایمان کو بڑھانے کا ایک راستہ ہے. 5 وقت کی نماز پڑھے بغیر بندہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، اسے مسلمان کہلانے کا حق نہیں. مگر صرف نماز کو اپنے تابع رکھ کر بولنا کہ میں ایمان والا، ہمیشہ ایمان والے، یہ بات غلط. اسی طرح روزے کو یا حج کو یا زکوٰۃ کو یا صرف کلمہ پڑھ لینے سے، کسی ایک چیز کو مضبوطی سے پکڑ کر ساری زندگی اگر یہ بندہ دعویٰ کیا کہ ہمیں ساری زندگی یہ کام کرتے ہیں، وہ ہمیں مسلمان، ہمیں ایمان والے، تو یہ غلط ہے، یہ ضابطہ ہی نہیں. اللہ تعالیٰ یہ نہ راستہ بتایا ایسا، نہ اسے ایسا کوئی ضابطہ بنایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اسلام کے اندر، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی تمہارے اندر کلمہ پڑھ لینے کے بعد تمہارے اندر نماز بھی رہنا، زکوٰۃ بھی رہنا، حج بھی رہنا اگر اللہ نے استطاعت کی ہے تو، پھر جو ہے نا روزے بھی رہنا، پھر اس کے بعد جتنے بھی تعلیمات ان کے علاوہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں اس کے اوپر بھی ہمارا باقاعدہ عمل رہنا. تب جو ہے نا ہمیں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کے حقدار بن رہے. تب تک بندہ جو ہے نا اسلام میں پورا داخل نہیں ہوتا، جب تک پورا داخل نہیں ہوتا تب تک اس سے میں ایمان والا کہنے کا، یہ دعویٰ کرنے کا حق ہی نہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اب جو ہے نا جس مضمون کے حوالے سے میں یہ آیت کی تلاوت کیا اس کی طرف روشنی ڈال دوں تھوڑا آخر میں. یہ آیت نمبر 208 تھی سورہ بقرہ کی. پھر 209 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بس اگر تم اس کے بعد بھی لغزش کرو، تمہارے سے غلطی ہوئی، یعنی اسلام میں آنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد، ایمان والوں میں داخل ہونے کے بعد، مکمل اعمال اپنانے کے بعد، بندہ جتنا چاہے مکمل تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، مکمل تو سوائے اولیاء اللہ کے کوئی کر ہی نہیں سکتا. یہ استطاعت بھی جو ہے نا، استعداد، یہ توفیق اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہوتی بندے کو. مگر جب تک بندہ کوشش نہیں کرتا تب تک اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا، وہ توفیق نہیں دیتا. جیسا کہ ہمیں اب رات دن کما رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ہر بندہ ہر جگہ کسی نہ کسی جگہ کام کرتا ہے، روزی کی تلاش میں جاتا ہے، کچھ نہ کچھ کام کرتا ہے، یوں تو کماتے رہتا ہے نہیں، مگر پھر بھی دعا کرتا ہے اللہ میری روزی میں برکت دے، میری روزی میں برکت دے. کرتا کہ نہیں؟ چھوڑ با مجھے مہینے کو 10-15 ہزار مل رہے ہیں، 50-60 ہزار مل رہے ہیں، تو بس وہ کچھ خاموش بڑھتا ہے بندہ نہیں بڑھتا. اگر اسے 1.5-2 لاکھ 5 لاکھ ملے تو انہیں دعا کرتا ہے میری روزی میں برکت دے، اور مانگتا اور مانگتا اور مانگتا ہے کہ نہیں؟ اسی طرح ہمیں نماز پڑھ لینے کے بعد 5 وقت کی نماز پڑھے تو یہ نہیں سمجھنا کہ ہمیں نماز پڑھے، ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، ہمیں رمضان کے پورے روزے رہے، اللہ مجھے پیسے دیا تھا، دولت دیا تھا، میں حج بھی کروں آیا، زکوٰۃ بھی برابر نکالوں، تو اتنے پر جو ہے نا اتفاق کو نہیں بیٹھنا، اپنے دل کو جو ہے نا سمادھان نہیں کر لینا. ہمیشہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس اور کی توفیق مانگتے رہنا.
حل من مزید، حل من مزید کا جو ہے نا نعرہ دل سے ہمارے نکلتے رہنا. ہماری جیسا دنیا کی لالچیں پیچھے لگے رہتے نا، دنیا مانگتا ہے مانگتا ہے، اللہ کتنا بھی دے، حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ جتنا جس کے مقدر میں رکھا ہے وہ دیتے رہتا ہے. ہماری جو ہے نا روزی روٹی چلتی رہتی ہے، ہمارا گزارا چلتے رہتا ہے، مگر پھر بھی ہمیں کیا ہوتا ہے، ہم نے آش بڑی، ہم نے کیا ہوتا ہے چھوڑبا، کبھی یہ خیال نہیں آتا اللہ دے رہا ہے، میری زندگی گزر رہی، جتنا بھی اللہ دے رہا ہے الحمدللہ اس کی عطا کردہ نعمتوں میں سے میں روزانہ کھا رہا ہوں، بھوکا تو نہیں مر رہا، نہ میرے بیوی بچے بھوکے ہیں، میں جو ہے نا میری زندگی چل رہی، گزارا چل رہا ہے. کبھی بھی الحمدللہ وہ شکر ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیشہ شکایت رہتی، دوسروں کو دیکھ کر ہمارا دل للچاتا ہے، اس کے پاس کار ہے، اس کے پاس وہ گاڑی ہے، کس کے پاس بلوڈ ہے، کس کے پاس جو ہے ٹرک ہے، کس کے پاس امپورٹنٹ کار ہے، چھوٹی گاڑی والا بڑی گاڑی والی دیکھتا ہے، سائیکل والا جو ہے موٹر سائیکل والے دیکھتا ہے، موٹر سائیکل والا وہ بڑی بلوڈ وغیرہ رہتی ہے نا مہنگی گاڑی اسے دیکھتا ہے، پھر انہیں کار والے دیکھتا ہے، پھر وہ چھوٹی کار رہے والا بڑی کار والے دیکھتا ہے. تو انسان جیسا آگے جو انسان کو دوسرے انسان کو نعمتیں ملی نا وہ دیکھ کر اس کا دل للچاتے رہتا، ہمیشہ مانگتے رہتا اللہ تعالیٰ بس کاش مجھے یہ ملے، کاش مجھے یہ ملے، کاش مجھے ملے. اگر نہیں مانگتا تو یہ نہیں مانگتا کیا اے اللہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق دیا، تہجد پڑھنے کی بھی توفیق دے کر کبھی مانگے کیا؟ اے اللہ تہجد بھی پڑھنے کی توفیق دیا، اشراق اور چاش بھی پڑھنے کی توفیق دے، راتوں کو جاگنے کی توفیق دے، کبھی مانگنے کی کوشش کریں، نہیں مانگتا. ایسا ٹن ٹناتے پھرتا بندہ، 5 وقت کی نماز پڑھا تو کیا نہیں، انہیں اب جنت ہی چھو گیا، اس کی وجہ سے سب کون سا بڑا کمال کر دیا. مگر اسی جگہ ادھر غور کرو، اللہ کتنا بھی دے دے، اگر اس کے بینک میں لاکھ روپے ہے تو اسے 2 لاکھ کرنے کی کوشش میں رہتا ہے، اور مانگتے رہتا ہے اور مانگتے رہتا ہے. وہ لالچ ادھر نہیں رہتی، صحیح ہے نا، وہ لالچ ادھر نہیں رہتی. تو لالچ کو جو ہے نا اپنی ادھر لانا، انسان جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ نفس لگایا ہے، روح بھی ہے، قلب بھی ہے، نفس بھی ہے، تو وہ خواہشات پیدا ہونے والے وہ اگر جائز ہیں تو حرام نہیں ہے، جائز ہیں تو حرام نہیں ہے، زیادہ کمانا جمانا یہ حرام نہیں ہے جائز طریقے سے، مگر اپنے لیے جو کام آتا ہے اس کی طرف توجہ کرنا بندے کو. تو یہ نفسانی خواہشات رہنے کی وجہ سے بندے سے غلطی خامی ہوتی، لفزش ہوتی. تو یہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا آیت نمبر 209 میں. پہلے 208 میں کیا فرمایا، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے راستے پر نہ چلو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. پھر فرمایا اگر تم سے اس حکم کے پانے کے بعد بھی، تمہارے اندر ایمان آنے کے بعد بھی اگر تم سے کچھ لفزش ہو جاتی ہے تو تم کیا کرنا، اللہ تعالیٰ نے اس میں آگے راستہ بتایا. کیا بتایا ہے، ما جاءتکم البینات فاعلموا، کیا ہے، اگر تمہارے بس اگر تم اس کے بعد بھی لفزش کرو، کب، جب کہ تمہارے پاس واضح نشانیاں آ چکی. اب نشانی آنے کے بعد بھی جو ہے نا انسان کے ہاتھ سے جو ہے نا غلطی نہیں ہونا، لفزش نہیں ہونا، یعنی اب بندہ جانے انجانے میں سمجھو یہ غلطی کیا، اب تک بابا ہمیں نہیں پتا تھا، معلوم نہیں تھا، غلطی ہو گئی، صادر ہو گئی. جب یہ پتا چل گیا، اس کی نشانی ظاہر ہوئی یا کسی کے ذریعے پتا چلا، تو تب جو ہے نا اس کے بعد غلطی نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے جب تک پتا نہیں تھا تب تک ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. جب پتا چل گیا بندے کو کہ میرے اندر ایمان آیا تھا اور آ رہا تھا، پھر میری رغبت جو ہے نا دنیا کی طرف چلی گئی، پھر وہ جو ہے نا پھیکا پڑ گیا، ہلکا ہو گیا، یا اللہ تعالیٰ نے جو توفیقات دی تھی وہ چھین لیا، تو اب کیا کرنا، وہ نشانی ظاہر ہونے کے بعد توبہ کر کے پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف راغب ہونا. تو اللہ تعالیٰ مواقع فراہم کرتا ہے، موقع جو ہے نا فراہم کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ آخری میں فرما رہا ہے ان اللہ عزیز الحکیم، جان لو کہ اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے. اللہ بڑا غالب بھی ہے، وہ بڑی حکمت والا بھی ہے. اگر وہ چاہے تو تمہاری گرفت کر سکتا تھا، وہ غالب ہے، وہ ہر سب کچھ کرنے پر قدرت رکھتا ہے. ایمان آنے کے بعد اگر تمہیں بھٹک گئے راستے تو اللہ تعالیٰ چاہا تو تمہارا جو ہے نا کفر کی ضلالت میں ڈھکیل سکتا تھا، بندے کو گرا سکتا تھا، ایمان چھین لے سکتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ قدرت رہنے کے باوجود، ہم پر غالب رہنے کے باوجود ایسا نہیں کرتا. وہ کیا کرتا ہے، نشانیاں ظاہر فرماتا ہے. کیا کرتا ہے، نشانیاں ظاہر فرماتا ہے کہ یہ نشانیاں ہیں، یہ چیزیں ہیں، ان کو مانو، اس کو تسلیم کرو. خیر مضمون اب
میں اور اس کی وضاحت کرتے بیٹھا تو لمبا ہو جاتا ہے، اس واسطے میں آخر جو بتانا ہے بات اس کے طرف آنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کس واسطے میں فلسفہ سمجھایا. یعنی مسلمان اور ایمان یہ دونوں میں فرق ہے، مسلم اور مومن میں فرق ہے، اسلام اور ایمان میں فرق ہے. مسلم الگ، مومن الگ، اسلام والا ہونا الگ، ایمان والا ہونا الگ ہے. تو اب اس واسطے اللہ تبارک تعالیٰ سورہ النساء کی آیت نمبر 136 میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب. فرما رہا ہے اے ایمان والو تم ایمان لے آؤ. کیا؟ اے ایمان والو تم ایمان لے آؤ. یا ایھا الذین آمنوا بولے تو کیا میں بیان کرا تم نے؟ یا ایھا الذین آمنوا بولے تو اے ایمان والو، آمنو ایمان لے آؤ. اللہ تعالیٰ پہلے وہ جو آیت سنایا کہ اسلام میں پورے، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی اس طرح داخل ہو جاؤ کہ اے ایمان والو ایمان لے آؤ. اب ایمان والوں کو بول رہا اللہ تعالیٰ ایمان لے آؤ تو کون سا تو رہے گا نہیں. پھر ایمان والوں سے جب یہ کہنا کہ ایمان لاؤ تو ہمیں تھوڑا بہت اعمال کرے، نیک اعمال کرے، کسی کو جا کو اسلام کی دعوت دے، کسی کو جو ہے نا نیکی کی دعوت دے، کسی کو جو ہے نا نیک بنانے کی کوشش کرے، کسی کو جو ہے نا نماز کا وضو کا طریقہ سکھائے، یا جو ہے نا خود عمل کرے، یا جو ہے نا ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھے، روزہ رکھے. تو ہمیں کیا اپنے آپ پر فخر کرتے ہیں اور ٹن ٹناٹ کے بولتے پھرتے ہیں یہ ہمیں ایمان والے، ہمیں ایمان والے، پکے مسلمان، پکے مومن. پکا مومن بندہ جو ہے نا تب تک نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہیں چاہتا. یہ توفیق جو ہے نا ایمان والا ہونا بہت بڑی بات ہے. اس واسطے ایمان کی تو بات دور. فرمائے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں. مسلمان ہونا جتنا آسان نہیں تو ایمان والا ہونا کتنا مشکل رہے گا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو مسلمان ہونا اتنا آسان نہیں ہے. تو پھر ایمان والا ہونا، پھر اللہ تعالیٰ یہ جو فرما رہا ہے اے ایمان والو ایمان لے آؤ، تو پھر وہ کون سا ایمان رہے گا؟ تو جس طرح بار بار علماء کرام وغیرہ سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اسلام کے جو ہے نا 5 ستون ہیں، ان ستونوں کو مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو، تمہیں جو ہے نا جنت کے حقدار بنتا ہے. یہ کلمہ طیبہ پڑھے، پھر جو ہے نا نماز کی پابندی کرنا، روزے کی پابندی کرنا، زکوٰۃ کی پابندی کرنا، پھر اللہ نے دیا ہے تو حج کی پابندی کرنا. یہ 5 ستون ہے، کلمہ، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، یہ 5 ستون ہے، اسے مضبوطی سے تھام لو. تو اللہ تبارک تعالیٰ نشانیاں ظاہر فرماتا رہتا ہے زندگیوں میں. دنیا میں جو ہے نا انسان کو اس کی زندگی میں بار اللہ تعالیٰ کی کچھ نہ کچھ نشانی اس کے سامنے آتی رہتی کہ اس نشانی کو مضبوطی سے پکڑنا، اسے تھامنا، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، اسے سمجھنے کی کوشش کرنا. تو بندہ مسلمان سے ایمان والا ہوتا ہے، پھر ایمان والے سے مضبوط ایمان والا بنتے جاتا ہے، پھر اس کے ایمان کا درجہ بلند ہونا شروع ہوتا ہے. تو ایسی نشانیاں ہیں. پچھلے سال یا ادھر کے سال جو ہے نا محرم کے بیانات میں میں بتایا تھا کہ جس طرح یہ اسلام کے 5 ستون ہیں نہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جو ہے نا جس طرح اسلام کے 5 ستون ہیں، اس طرح ایمان کو مضبوط کرنے کے بھی طریقے ہیں. ایمان کے مضبوط کرنے کے طریقے ہیں اور اس کے بھی ستون ہیں. اس کے ستون کیا ہیں؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ نشانیاں ظاہر فرمائی ہیں دنیا میں، اور فرما رہا ہے وہ قیامت تک ظاہر ہوتی رہیں گی. تو اب زیادہ گہرائی میں ہم نہ جانے کی ضرورت نہیں. کیا ہے ایمان، کن کن چیزوں میں ہے، یہ جاننے کے واسطے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب تک بندہ اولیاء اللہ کے دامن سے نہیں نپٹتا تب تک اس کے اندر ایمان داخل نہیں ہوتا. یہ جو ہے نا آج یہ اب ہمیں جو بڑھے یہ جو لمحہ کون سا ہے، دن کا ہے نا، دن کی روشنی ہے، سورج نکلا ہوا، اس میں ذرہ برابر بھی شک شبہ ہے. اگر کون بولے نہیں یہ رات ہے بولے تو مانتے ہیں، یا بلا شک و شبہ یہ دن ہے. اسی طرح ایمان کو بڑھانے کے واسطے جب تک بندہ اولیاء اللہ کے دامن سے نہیں نپٹتا تب تک اس کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا. یہ جس طرح دن ہے نہیں، جتنی اس میں سچائی ہے، سمجھو اتنی سچائی ہے، حقیقت ہے اس قول میں. اور تم بتا دوں کہ یہ تجربہ بھی ہے. اب ہماری زندگی کہتے ہیں ہمیں چند سال گزارے اس راہ میں، مگر ہمارا معیرہ خود کا اپنا تجربہ بتا رہا ہوں سمجھ.
जितना औलिया अल्लाह के दामन से बंदा निपटता है उतना उसका ईमान मजबूत होता है। औलिया अल्लाह के दामन को छोड़कर अगर तुम्हें नमाज में ढूंढे तो ईमान नहीं मिलने वाला। नमाज में तुम्हें सारी जिंदगी नमाज में टटोलते रहो, वो तुम्हें जैसा ही अल्लाह अकबर करके हाथ बांधते तो तुमने घुमाते चलने वाली। मैं नमाज को जो है ना गिराने की या हल्का बताने की बात नहीं कर रहा, सिर्फ ईमान को बढ़ाने की बात बता रहा हूँ। सारी जिंदगी नमाज जो है ना पढ़ना फर्ज है, ये इस्लाम के सुतूनों में से जो है ना एक सुतून है। तुम्हें सारी जिंदगी एक गोशे को पकड़ कर, जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ ईमान वालों इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, पूरे का पूरा दाखिल होना है। अब हमें सिर्फ नमाज पकड़ के 5 टाइम नमाज सारी जिंदगी पढ़ते रहे और बोलते रहे हमें ईमान वाले, तो ईमान मुकम्मल नहीं होता। सिर्फ सारी जिंदगी एक ही अमल करते रहे तो ईमान मुकम्मल नहीं होता। नहीं तो अल्लाह ताला बोल देता था कि तुम्हें सारी जिंदगी नमाज पढ़ते रहे, पढ़ते पढ़ते गुजारो, तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो। मगर ये नहीं, अल्लाह ताला ने फरमाया नमाज जो है ना कायम करो, इबादत करो हमेशा। कई बार 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 अल्लाह ताला कुरान पाक में नमाज को कायम करने का, नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, वो बात अलग। मगर सिर्फ वो एक हुक्म को पकड़कर सारी जिंदगी बोझ करना वो गलत। समझ में आ रहा नहीं तो माना गलत ना करो, फिर नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं। नमाज पढ़ना मगर सारी जिंदगी नमाज पढ़कर अपनी नमाज पर फख्र नहीं करना। ये सोचना कि सारी जिंदगी में नमाज पढ़ा मगर मिला क्या अभी तक, अब तक मेरा ईमान कितना मजबूत हुआ, इस नमाज के जरिए मेरी जिस्मानी ताकत कितनी बड़ी, रूहानी ताकत कितनी बड़ी, मेरे कौल और फेल में कितनी तासीर पैदा हुई, अल्लाह तबारक ताला के मैं कितने करीब हुआ, अल्लाह तबारक ताला का कुछ अता पता, उसकी मारिफत, उसकी जान पहचान कुछ तो हासिल हुई क्या। जिस रास्ते पर चलकर, जिस नुक्ते को पाकर औलिया अल्लाह जो मुकाम हासिल करे, वो सारी जिंदगी सिर्फ नमाज पढ़ने से हासिल होता क्या? अगर होता है तो बोलो मालूम है कहाँ तो देखें। नहीं तो मस्जिदों में इमामत करने वाले, रात दिन मस्जिद में पढ़कर रहने वाले सारे मौलाना वली बन गए रहते थे। बनते थे क्या नहीं बनते थे? मदरसों में से हर साल कितने बच्चे फारिग होते हैं, कितने करोड़ों की तादाद में दुनिया में मसाजिद होंगे, कितने इमामा होंगे इमामत करने वाले। सारी जिंदगी एक तो भी नमाज चुकती है उनकी, सारी जिंदगी नमाज पढ़ाते, मुसल्ले पर रहता है 5 टाइम। मगर कहाँ भी इल्ला माशाल्लाह गिने चुने जो सिद्क दिल से अल्लाह ताला की जो है ना इबादत और मेरा फरीजा जानकर खुलूस नियत के साथ जो करते हैं, कहीं करोड़ों में 100-200 मिलेंगे। मगर उनके अलावा पूरे 99% उन्हें खाली इमामत रहते हैं। क्या खाली इमामत, उनका क्या काम रहता है? खाली पगार ले को नमाज पढ़ाना, उनको खाली अपने पेमेंट से मतलब रहता है। तो अगर हकीकत में उनकी नमाज, अगर वो नमाज को ऐसी नमाज बनाए रहते थे तो विलायत का मकाम पा सकते थे। मगर मैं जो बात समझा रहा हूँ क्या है कि सिर्फ बंदा खाली मेरा एक जो है ना अल्लाह ताला हुक्म दिया, उसके डर से नमाज पढ़ते गया सारी जिंदगी, तो उतने के ऊपर जो है ना उन्हें ईमान वाला मजबूत नहीं बन सकता। अल्लाह ताला की मारिफत, जान पहचान से कुछ भी हासिल नहीं होती। तो उसे क्या करना है? पूरे के पूरा दाखिल होना है। तो अल्लाह ताला जिंदगियों में मौके फराहम करता है, वो निशानियां जाहिर करता रहता है। फरमाया ना तुम्हारे पास निशानी आती है, आने के बाद भी तुम्हें फिर वापस गलती नहीं करना। तो क्या है, जो जो मौके अल्लाह ताला देते रहता है उससे फायदा उठाने की कोशिश करना। क्या करना? उससे फायदा उठाना, तवज्जो करना कि आज तक जो जिंदगी मैंने गुजारी, क्या ये अमल मेरी जिंदगी में था? ये भी एक इस्लाम का एक हिस्सा है। क्या सोचना? अल्लाह ताला बोले क्या इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ, और ये भी इस्लाम का एक हिस्सा है। क्या ये अमल मेरी जिंदगी में था? क्या मैंने इस पर कभी अमल किया है? अगर टटोल कर उसको उस अमल को भी करने की अगर कोशिश करा बंदा, तो तब जो है ना उन्हें भी इस्लाम के साथ साथ ईमान वालों के दायरे में शामिल होता। जितना अपनाएगा उतना ईमान उसका बुलंद होते जाता। तो इस वास्ते मैं जिस नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो है कि कल रात में जो है ना शबे मेराज की रात आने वाली है। कौन सी रात? शबे मेराज की रात आने वाली है। शबे रात को जो है कौन सी रात है? शबे मेराज की। अब वो रात क्या है, उसकी फजीलत क्या है, उस रात क्या हुआ था, ये सुनने के बाद, समझने के बाद तब बंदे के अंदर ईमान दाखिल होता है। अल्लाह तबारक ताला ईमान ऐसे चीजों में पोशीदा रखा है। आमाल अलग, ईमान अलग। अमल के जरिए जितना सिद्क नियत से बंदा करता है उसके जरिए ईमान दाखिल होता है, मगर ईमान दाखिल होने के बाद
اسے پروان چڑھانے کے واسطے ایسی چیزوں کو جو ہے نا مکمل طور پر اپنانا پڑتا ہے. پھر اس میں کیا کیا ہے. اب معراج کی رات آئی تو اب معراج کی رات جاگنا سب سے پہلے کیا کرنا. جیسا روزانہ جاگو بستر پر پڑھتا ہے نہیں تو ایسا پڑھنے کی کوشش نہیں کرنا. چلو معراج کی رات آ رہی, اللہ تبارک تعالیٰ ایک نشانی اس کی ظاہر فرمایا ہے, اس کی ایک نشانی ظاہر فرمایا ہے کہ تمہیں ایمان والے ہونے کے واسطے کیا کرنا. معراج میں جو ہے نا وہ نقطہ پوشیدہ ہے, معراج میں وہ نقطہ پوشیدہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے واسطے کیا کرنا, یہ چیزیں معراج کے اندر بتائی گئی ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کو دیکھنے کے واسطے, اس کا دیدار کرنے کے واسطے کیا کرنا, یہ معراج کے اندر رکھا گیا ہے, بتایا گیا ہے. اور معراج ہے ہی اللہ تبارک تعالیٰ کو دیکھنے کا معاملہ. کیا ہے معراج کی رات کیا ہوا تھا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا اور جا کر اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار کر کے آئے, ہے کہ نہیں, سنیں گے نا معراج کے بیانات. تو یہ معراج میں پوشیدہ ہے رات میں. تو یہ ایک موقع رہتا ہے, ایک نشانی رہتی ہے, ایک وقت رہتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی عنایت کا. تو میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ معراج کی جو اب رات آنے والی ہے, اس رات میں داخل ہو کر, اس رات میں جاگ کر اس کی برکتیں فضیلتیں حاصل کرنے کی کوشش کرنا اور اسے عین اسلام کا ایک ارکان, ایک رکن جان کر اسے اپنی زندگیوں میں اپنانے کی کوشش کرنا. جب وہ بندہ اپناتا ہے تو تب جو ہے نا انہیں یا ایھا الذین آمنو آمینو پر عمل کرے جیسا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے, یا ایھا الذین آمنو آمینو کے دائرے میں انہیں داخل ہوتا ہے. ہمیں جو ہے نا الحمدللہ نماز بھی پڑھتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, تو اس وجہ سے کیا ہے, ہمیں مسلمان ہیں, کلمہ بھی پڑھیں, مسلمانوں کے گھر پیدا ہیں, مسلمان بھی ہیں. اب ہمیں دل و جان سے الحمدللہ اولیاء اللہ کو چاہتے ہیں. ہمیں کس کا بھی عرس کام بھی رہا ہے داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اولیاء اللہ کے نام پر جو ہمیں 11ویں شریف بھی کرتے ہیں, رجب بھی کرتے ہیں, چھٹی شریف بھی کرتے ہیں, اولیاء اللہ کی زیارتیں بھی کرتے ہیں. ہمیں دل و جان سے خانقاہوں کو ماننے والے, صوفیاء کو ماننے والے, اولیاء اللہ کو ماننے والے, الحمدللہ اس عمل کے ذریعے ہمیں جو ہے نا کم سے کم اتنا کہنے کا اختیار رکھ سکتے ہیں کہ ہمیں ہمارا اندر ایمان جتنا کم ہو, زیادہ ہو, جو بھی ہو, مگر ہم ان کے چاہنے والے ہیں جو مضبوط ایمان والے تھے. اولیاء اللہ ایمان والوں کے گروہ کے چاہنے والے ہمیں, سمجھے نہیں, تو ہمیں کم سے کم اتنا کہنے کا اختیار ہے. تو ہم اس واسطے ہمیں ہمیشہ کیا کرتے ہیں, ہمارے پاس آنے والے کو بھی اولیاء اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ درگاہ گئے تو کیا ملتا ہے, وہاں گئے تو کیا ملتا ہے, وہاں نہیں جانا, وہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, انہوں بھی نماز پڑھ کے ولی بنو, تمہیں ساری زندگی نماز پڑھے تو ولی بنتے ہیں. یہ بولنے والا بندہ سمجھو نہیں اولیاء اللہ سے کاٹ رہا ہے. یہ بولنے والا صرف آسان سے ہلکی سے عقل دوڑا کر سوچنا, یہ بولنے والا کیا کر رہا ہے, اولیاء اللہ سے کاٹنے کی کوشش کرتا ہے. انہوں بھی وہ اللہ کی عبادت پڑھ کر کو نماز پڑھ کو ولی ہوئے, واہ تمہیں بھی نماز پڑھو رات دن, تمہیں بھی اللہ ولی بناتا, تو معاذ اللہ استغفر اللہ, بالکل غلط ہے. صرف نماز پڑھنے سے بندہ ولی اللہ نہیں بنتا. اگر ولی اللہ ویسا بننا رہتا تو آج ہر مسجد کا امام ولی رہتا تھا. ہمیں اس کتنے بار گالیاں دی گے نہیں, مسجد کے امامہ کیا کیا بولتے ہیں پیٹھ پیچھے, بولتے ہیں یا نہیں, ایسا بولنا نہیں, کیونکہ ہماری نماز ان کے تابع میں رہتی. وہ امام کا جو ہے نا ادب کرنا, احترام کرنا, نہیں تو پیٹھ پیچھے نماز پڑھے, پیٹھ پیچھے جا کر اس کی غیبت کرے تو وہ نماز غلط, سمجھے نہیں. کسی امام کے پیچھے نماز پڑھے تمہیں, ہے اللہ میں جمعہ کی نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت فرض, تابع اس امام کے کر کے اپنی نماز کو تابع کرے. نماز ہوئی بات جا کو جو ہے نا یہ ایسا کرا ویسا کرا, وہ امام ایسا ہے وہ بولے, وہ نماز گیا, خلاص ختم. ہماری زبان سے ہمیں غارت کرے ایسا, تو کبھی بھی جو ہے نا اس عمل سے باز آنا. مگر میں صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ صرف ایک عمل کرتے 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 اگر انہیں بندہ نماز پڑھتے پڑھتے اگر ولی ہونا رہتا تو بندہ ہو گیا رہتا تھا, ہر مسجد کا امام ولی بنا رہتا. تو یہ نہیں ہے. تو خیر جو بھی ہو, کل شب معراج کی رات ہے, جاگران ہوئی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یہیں پر ہوں گی خانقاہ کے اندر. سب لوگ جو ہے نا آنے کی کوشش کرنا, یہ نہیں سوچنا کہ یہاں انہوں کی نہیں کر رہے, انہوں کی نہیں کر رہے, انہوں کرنا ہے کیا نہیں کرنا, یہ جائز ہے کیا ناجائز ہے, یہ حرام ہے کیا بدعت ہے کیا شرک ہے. تو کون بھی جو ہے نا بندہ کھلے عام اولیاء اللہ کا یا انبیاء اکرام کا انکار کرنے کی ہمت نہیں رکھتا. مسلمان جب انہیں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, مسلمان ہے تو داڑھی والا ہے, ٹوپی والا ہے, جو بھی ہے کلمے والا ہے, مسلمان کے گھر میں پیداواس والا ہے, تو انہیں جو ہے نا چاہے امیر رندے, چاہے جو ہے نا مبلغ رندے, چاہے کون بھی رندے, کیا انہیں
اس کے اندر یہ ہمت اس نہیں کہ ڈائریکٹ کسی نبی کی یا ولی کی ذات کے اوپر تنقید کرے. کون بھی نہیں کر سکتا, بڑے سے بڑا مولانا بھی نہیں کر سکتا, بڑے سے بڑا نجدی بھی نہیں کر سکتا, وہابی نہیں کر سکتا, تبلیغ بھی نہیں کر سکتا, سنی بھی نہیں کر سکتا. کسی کے اندر اتنی جرت نہیں, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ایمان ان لوگوں کے ساتھ جڑنے کے ساتھ ہی ہوتا ہے. مضبوط ایمان ان لوگوں کے ساتھ جڑنے کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اور اولیاء اللہ اور انبیاء کرام کو جب تک نہیں مانتے تب تک ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا بندہ, ان کو معلوم رہتا ہے. اس واسطے کون بھی ڈائریکٹ بولنے کی ہمت نہیں کرتا. اس واسطے انہوں کیا راستہ اختیار کرتے ہیں, شب معراج کی جاگران ہے وہ ان کے واسطے سب اتی چتی. صحابہ کرام روز بھی راتاں جاگتے تھے, انہوں روز بھی رات جاگتے تھے, روز کی رات ان کو شب معراج ہی جاتی ہے. صحابہ کرے تو ہمیں کرنا, صحابہ کبھی اسپیشل شب معراج نہیں کرے معاذ اللہ یہ بدعت میں شمار ہوتا ہے, نہیں کرنا, ایسا بولتے ہیں. معلوم ہے تم نے صرف آگاہ کر رہا ہوں میں. اب تمہیں جا پوچھے سویرے شب معراج جاگران ہے کرتے تو کرنا ہے کیا نہیں کرنا, امیر صاحب تمہیں کی نہیں کرتے, یہاں کون سی مسجد میں 14-15 مسجد ہیں, کون سی مسجد میں شب معراج جاگران کرتے نہیں تو کی نہیں کرتے, کریں انہوں کیا کرتے معلوم کیا, انہوں نہیں بولتے تو نا, انہوں نہیں بولتے بھائی واہ سورہ بنی اسرائیل ہے قرآن پاک میں 15ویں پارے میں سورت ہے, قرآن پاک میں سورہ ہے, اللہ تعالیٰ بولا ہے اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ, ایمان والو ان چیزوں میں ایمان تلاش کرو. یہ کون بھی نہیں بولنے والا. جب تو پوچھ کو دیکھو جاؤ کیا اللہ تعالیٰ فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں کہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے معراج کرائی, تو کس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا, کس طرح سواری بھیجا ہے نا, سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ نہیں, کس طرح جو ہے نا آسمانوں کا سفر ہوا, کس طرح اللہ تبارک تعالیٰ کو دیکھے, پھر دیکھنے کے بعد کیا کیا دیکھے. سورہ النجم میں قرآن پاک میں سورہ النجم میں اس کا بیان ہے, کیسا دیکھے کیا کیا دیکھے, پھر کیسا واپس ہے, پھر کیا کیا لائے, تو وہ بیان ہے. تو یہ ساری باتیں قرآن میں ہے کر کو مولانا نہیں بولتا, انہیں کیا بولتا ہے صحابہ کے واسطے روز 21 راتت تھی, نبیوں کے واسطے روز 21 راتت تھی, سب راتیں ویسے رہتے تھے. اولیاء اللہ سب راتیں جو ہے نا جاگتے تھے, سب پتا ہے اسے اسپیشل جاگنا اگر کو کیا نہیں ہے ایسا بول تو جو ہے نا دماغ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ خاص قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر, سمجھے نہیں. تو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنے حبیب کو کس طرح مسجد حرام سے جو ہے نا کعبۃ اللہ سے لے کر مسجد اقصی تک لے گیا, پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر ہوا, کس طرح دیکھے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبہ وما غوی, جو سورہ النجم کے اندر پوری داستان ہے. تو یہ کبھی بھی زندگی میں سننے کو نہیں ملتی. کیا ایسے جگہ رہے, ماحول میں رہے, تمہیں جو ہے نا ساری زندگی رہے تو یہ سننے کو نہیں ملتا. کتنے لوگ رہیں گے مسجد ابھی اس محفل میں, کئی سالوں سال گزر گئے, آج تک کا کون سی بھی مسجد میں یہ آیت سنیں گے آپ, اس کے اوپر بیان سنیں, اس آیت کے اوپر جان دے سب راتاں ہوتے, سب راتاں برابر, انہوں سب راتاں جاگتے تھے, چاہے صحابہ ہو, چاہے انبیاء ہو, چاہے اولیاء ہو, سب راتاں جاگتے تھے. تو کم سے کم یہ آیت کون سے تو ایک جمعہ بیان کرنا کہ نہیں. ہماری مسجد کا مولانا میں خاص ہمارے گاؤں پر, ہمارے گاؤں میں 14 مسجدیں ہیں, ہمارے 14 مسجدوں کے کون سے بھی مولانا, اتنے بڑے بڑے مولانا ہے, کون سے تو بھی ایک جمعہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت پڑھ کو سنانا, اس کے بارے میں بیان کرنا کہ اس طرح معراج کا بھی ایک سفر ہوا تھا, اس طرح معراج کا بھی ایک معاملہ ہوا تھا, تو نہیں سنا تھے. کیوں؟ کیونکہ جو ہے نا اس میں عین ایمان کا معاملہ پوشیدہ ہے. یہ سننے کے بعد, اسے سمجھنے کے بعد بندہ انبیاء کرام سے اور اولیاء اللہ سے جڑتا ہے, ایک محبت پیدا ہوتی ہے, ایک عشق پیدا ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رتبہ ہے ہم نہ معلوم ہوتا ہے, سمجھے نا. تب جو ہے نا اللہ کے بعد اگر کسی کو چاہنے کی کوئی ذات ہے تو وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, یہ اپنا یقین پیدا ہوتا ہے, معلوم ہوتا ہے, ہمارا عشق بڑھتا ہے, سمجھے. تو اس واسطے یہ ایام بھی آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس مواقع فراہم بھی کرتا ہے. اور ہم ابھی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ نیت کریں گے کہ ہمیں کل یہ رات جاگنا ہے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ, اور معراج کی رات کیا ہوا تھا, کیا اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا تھا, اور اس میں سے ہمیں کیا کیا انعامات دیے گئے ہیں, تو یہ ہم سنیں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ, اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے, اور جتنا ہو سکے اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق سے اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس کے ذریعے ہمیں یقین اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کا موقع عنایت فرمائے گا, اور ایمان والوں میں ہمارا شمار ہوگا, اور ایسے ہی اعمال کے ذریعے ہمارا ایمان پروان چڑھتا جائے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. تو نیت کریں کہ کل شب معراج کی جاگران ہے,
کسی صورت میں عشاء کی نماز کو جو ہے نا 8 بجے ہو 9 بجے ہو 10 بجے تک خانقاہ پہنچنے کی کوشش کریں. کل کی رات یہاں جاگران منائی جائے گی اور شب معراج کی جاگران ہوگی. تمام حضرات نیت کریں اور آنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں نے جو کچھ بیان کیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اگر میرے کہنے میں بیان میں کوئی بھی غلطی خامی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل طرف سے معاف فرمائے. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.